بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معاذ احمد ڈوگا اور آپ سب احباب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں حلاوت ایمان پروگرام کی ایک اگلی نشست میں۔ آج ہمارا موضوع جو گفتگو میں زیر بحث رہے گا وہ ہے کردار مسلم، اور اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو مسلمانوں کا کردار۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک دفعہ پھر سے موجود ہیں ناظم اعلیٰ جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف، مدرس جامعۃ المدینہ، محترم المقام جناب مفتی میاں مبشر اقبال صاحب، اور میرے اس جانب موجود ہیں محترم المقام جناب علامہ فضل داد مدنی صاحب جو کہ ناظم تعلیمات ہیں جامعۃ المدینہ گجرات میں۔ آج ہمارا انتہائی اہم موضوع ہے، اور پہلے بھی آپ سے میں درخواست کرتا ہوں ہر پروگرام ہر نشست کے آغاز میں کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے ان باکس میں میسج کر کے۔ اور اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھیں اور ہماری کہی گئی باتوں پہ جو کہ دین سے متعلق ہوتی ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں، ان پر عمل کریں، تبھی ہمارے اس نشست کا، تبھی ہمارے وقت کا اور آپ کے وقت کا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارا اصل مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے، اور میں ملتمس ہوں جناب مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشست کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے مفتی میاں مبشر اقبال صاحب۔ آپ لوگوں کے بڑے اچھے ویوز آئے ہیں جی، ہم تک پہنچے ہیں، اور آپ لوگوں نے بڑا اس پروگرام کو پسند کیا ہے۔ اس کے فارمیٹ میں آہستہ آہستہ ہم چینجنگ بھی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ مزید نئے موضوع جب آئیں گے تو آپ کی دلچسپی بھی بڑھتی جائے گی۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ایک دفعہ پھر سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں، وہ ہے کردار مسلم۔ مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ ہم لوگ مسلمان بطور مسلمان الحمدللہ پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہمارا اصل کردار کیا ہے، مسلم امہ کا مجموعی طور پہ کردار کیا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو اہم سوال بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ کردار بیسکلی بنیادی طور پہ کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا کردار ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ کردار کسے کہتے ہیں، کردار ہوتا کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب محترم مولانا فضل داد مدنی صاحب سے، وہ فرمائیں کہ کردار مولانا صاحب کس چیز کو کہتے ہیں بنیادی طور پر؟ مسلمانوں کے کردار پہ تو گفتگو ہوگی، لیکن پہلے ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ کردار کسے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ایک بار پھر حلاوت ایمان پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو معاذ بھائی نے جو سوال کیا بڑا اہم سوال ہے، کردار کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پر ہم کردار کی رٹ تو کافی لگاتے ہیں، لیکن کردار ہے کیا چیز؟ تو اس کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کردار فارسی زبان کا لفظ ہے، اور کردار کہتے ہیں انسان کی خصلت کو، عادت کو، عمل کو۔ صحیح، یعنی خصلت، عادت اور عمل، یعنی انسان کی جو سیرت ہے، سیرت کو بھی کردار کہا جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، سیرت اور کردار دونوں ہم معنی یہ لفظ ہیں۔ ٹھیک۔ تو کردار جو ہے یہ کتنا اہم ہے۔ پھر کردار کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک اچھا کردار، ایک برا کردار۔ کیونکہ کوئی بھی عادت ہے نا، عادت چاہے بری ہو چاہے اچھی ہو، وہ عادت ہی ہوتی ہے۔ جی جی، تو کردار اچھا ہو یا برا ہو وہ کردار ہی ہوتا ہے۔ کردار ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے برے کے لیے، بد کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، صحیح، صحیح۔ نیک کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے۔
بلکہ ایک ہی لفظ ہے جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کی صفتیں پھر آ جاتی ہیں اچھائی اور برائی. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ انسان کی جو نیچر ہے، جو انسان کی فطرت، جبلت، خصلت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کردار کے زمرے میں آتی ہیں. صحیح. اور کردار کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادت اچھی رکھنی چاہیے. کیونکہ اچھے کردار والے لوگ اس دنیا سے بظاہر چلے بھی جائیں تو ان کا کردار کیونکہ زندہ رہتا ہے نا. جی جی. جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دیگر اولیاء اور بزرگوں کے بارے میں فرماتے ہیں نا، ویسے شہداء تو ویسے ہی قرآن پاک کے فیصلے کے مطابق زندہ ہیں. تو کردار انسان کو جلا بخشتا ہے، کردار سے انسان جو ہے وہ باقی رہتا ہے. اگر کردار بد ہے تو وہ انسان باقی نہیں، وہ نہ تو زندہ رہے تو بھی باقی نہیں ہے، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو جیسے جسم فنا ہو چکا ہے، تو اب جب اس کی سیرت اور کردار کسی بھی کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا تو وہ گویا کہ من کل الوجوہ جو ہے وہ ہر طرح سے وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ کردار کی سمپل سی جو ہے تعریف. یہ تعریف ہے. بالکل جی، اچھی آپ نے تعریف بھی بتائی ہے اور ناظرین کو آپ نے بتایا کہ کردار ہوتا کیا ہے. کیونکہ ہم مسلمانوں کے کردار پہ تو بات کریں گے، لیکن کردار کو پہلے ہم ڈیفائن کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر بات ہے. اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کا کردار، کیونکہ کردار کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کا کیا کردار ہے. تو مسلم امہ الحمدللہ 1400 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے پیغام کے بعد مسلمانوں کی جو عملی زندگی ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ہر کونے میں اسلام پھیل گیا. اور الحمدللہ آج دنیا کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے جہاں کوئی مسلمان نہ ہو. تو ان مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کریں گے. تو میرا سوال یہ بنتا ہے جناب مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے، آپ یہ فرمائیے مفتی صاحب کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہے، اور آج جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے مسلمانوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کے کردار کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ حامیم السجدہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی تعریف یہاں پہ بیان کی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اچھی بات کے ذریعے بلائے، وعامل صالحا، اور اچھے عمل کرے. صحیح. وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں. صحیح. اب یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مومن مسلمان صحیح کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، صحیح. مسلمان کے عمل نیک ہونے چاہیے. صحیح. یہ قرآن مجید کے اندر. اور مسلم کہتے ہی کسے ہیں؟ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ مسلمان لسان العرب کے اندر یہ لغت کی کتاب ہے، صحیح. اس کے اندر مسلمان کی واضح طور پر یہ تعریف لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو سراپا اطاعت ہو. صحیح. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لائے، یہ مسلمان ہے. مسلمان ہے. اب مسلمان کا کردار کیا ہے؟ مسلمان کا کردار یہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان بھائی کو زبان سے تکلیف نہ دے. ٹھیک ہے. مسلمان کا کردار کیا ہے؟ مسلمان کا کردار یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری نہ کرے، صحیح. دل نہ دکھائے. صحیح. مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا کردار وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی گزاری ہے اس زندگی کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق پڑھتا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں ڈالتا چلا جائے. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کردار پر عمل کر کے مسلمان احسن انداز میں اپنے اس کردار کو بہتر بنا سکتا ہے. یہاں پہ میں معذرت چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہوں گا. یہاں پہ ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے، جو باتیں مفتی صاحب نے بتائی ہیں، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں، اور اس کی نفی کریں گے تو پھر ہم برائے نام مسلمان ہیں. اچھا کردار، اچھا اخلاق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل، اگر ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں
تو پھر تو آپ مسلمان کہلائیں گے، لیکن اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو پھر آپ برائے نام مسلمان ہیں، پھر آپ کی جو مسلمانیت کہہ لیں اس پہ سوالیہ نشان ہو جائے گا۔ جی یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے جی جی کہ زبان سے سلامت رہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، اس کا مفہوم ہے جی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بالکل ویسا اب نہیں یہ ہے کردار مسلم، کردار مسلم۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے، جی یہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اب یہ دیکھیں نا، ایک مسلمان ہے دوسرے مسلمان کی کے مال کا، عزت کا، ہر چیز کا رکھوالا، حفاظت رکھنے والا، یہ ہے مسلمان کی تعریف۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا، فرمایا کہ تم اے مسلمانوں، تم اے مومنو، اے ایمان والو، تم آپس میں حسد نہ کرو۔ صحیح۔ اب سادے لفظوں میں اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہیں، سننا چاہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جی جی تو سادے لفظوں میں یہ ہے کہ جو بندہ عمل وہ کرے، کام وہ کرے جو نیک ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول ہیں، صحیح، جو بتائے ہوئے فرامین ہیں، ان پہ عمل کرے، جھوٹ نہ بولے، صحیح، حسد نہ کرے، بغض نہ رکھے، صحیح، یہ مسلمان ہے۔ بالکل سادہ الفاظ ہیں جی سادہ لفظوں میں۔ سادہ لفظ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب مسلمان کسے کہتے ہیں، اس کا جواب یہی ملے گا کہ مسلمان وہ ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہی کردار ہے، یہی کردار ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ بالکل بڑے اچھے الفاظ میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ اور آج کے موضوع کو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ بڑا آسان سا موضوع ہے، انتہائی اہم ہے۔ جتنے موضوع ابھی تک ہمارے پچھلی نشستوں میں زیر بحث رہے، ان میں سے سب سے اہم ترین موضوع یہ آج کا موضوع ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں، لیکن ذرا ہم اپنے کردار پر نظر تو دوڑائیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے امیدیں لگا رکھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لیے اپنی ساری زندگی گزاری ہے، جس کردار پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور صحابہ کرام نے عمل کیا، ہمارا کیا عمل اس کے مطابق، ہمارا کیا کردار اس کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اور اسی وجہ سے آج کے موضوع میں اور آج کے نشست میں کافی زیادہ احباب دلچسپی بھی لے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے 10 سے زیادہ لوگ لائیو اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے۔ اگلے سوال پہ آتے ہیں جناب مولانا فضل داد مدنی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ کیا آج ہم سیرت و کردار میں مسلمان کہلانے کے قابل ہیں یا نہیں؟ بالکل سادہ الفاظ میں کہ ہاں یا نہ تو چلے ہوگا، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے کہ پتہ چلے بھائی کہ ہمارا جو سیرت ہے اور ہمارا جو کردار ہے، ہم بڑے ڈٹائی سے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن سیرت و کردار کتنی اہم ہے اور کیا سیرت اور کردار میں مسلمان ہم کہلانے کے قابل ہیں؟ یہ علامہ صاحب۔ یہ بات تو آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، جی جی، اور یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ مسلمان ہونا یہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت ہے الحمدللہ، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر انسان ساری زندگی بھی فخر کرتا رہے تو شاید اس کا فخر بھی مکمل نہ ہو سکے، کیونکہ اسلام سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جو آپ نے سوال پوچھا کہ آج کے دور میں کہ جو ہماری زندگی، جو ہمارا انداز زندگی ہے، جو ہمارا کردار ہے، اس کردار کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ویسے تو جب مسلمان کی ہم تعریف کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارا پہلا جو موضوع تھا وہ یہی تھا، جی جی، اس حساب سے تو مسلمان ہی ہے۔ لیکن جب کردار کی ہم بات کریں گے، جس طرح مفتی صاحب نے حدیثیں بیان کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال پر اسلام کی بنیاد رکھی، یعنی عین اسلام ان کو فرمایا نا۔ پھر علماء نے اس کی تشریحات کی ہیں کہ تکمیل اسلام، مسلمان کی کاملیت ان پر موقوف ہے۔ اور جب ہم ان حدیثوں کو بخاری اور مسلم دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر جب ہم ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں نا، ان میں اعمال بیان ہوئے ہیں۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ میں کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ انسان کا کردار ہے۔ جی جی، یعنی مسلمان کی پہچان یہ ہے۔ پہچان یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے
مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری پوری زندگی کے کردار کو بیان فرما دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کھلانا، بھوکوں کو کھلانا یہ بہترین اسلام ہے۔ یعنی اب اس بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر اس طرح کی اور بھی کئی روایات موجود ہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ایمان ہی کو اسلام فرمایا، یا بہترین اسلام جو ہے وہ اعمال کو ارشاد فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کا کردار ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض اوقات اسی کردار کو اسلام کہا جاتا ہے نا۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کون جانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ صحیح، ہمارے اطراف والے لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی پہچان اس کے کردار سے، اس کے عمل سے ہے، اس کی سوچ سے ہے، اس کی فکر سے ہے، اور اس کی معاشرت سے ہے۔ یہ ان مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان کا کردار اچھا نہیں، مسلمان بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر کچھ کرتا ہے تو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، دغا کرتا ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے بھی حدیث بیان کی، حدیث وہ آگے اور بھی لمبی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے سارے اعمال بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کردار جو ہے نا، کردار کے اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا مسلمان کو شرمانا چاہیے مجموعی طور پر کہ ہم زبان سے کلمہ شریف تو پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے سے اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن اسلام نے جو ہمیں کردار دیا ہے، اور وہ ایسا کردار کہ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر چیز ہمارے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی۔ اور ہم اگر اسلام کی بات کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 اور کچھ شعبے، 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ اب ان 70 شاخوں یعنی اسلام کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک درخت سے تشبیہ دی ہے۔ اسلام تنا ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، اور میں سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے ایک ہونے اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا۔ اور میں جو سب سے ادنا درجہ ہے نا وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یعنی کہ راستے کے آپ گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر یہاں رہی تو کسی بھی چلنے والے کو اذیت پہنچے گی۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اسلام کا جز ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ جس طرح ہمیں الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح صداقت، سچ بولنا، امانت داری کرنا، اور عبادات کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک ہے حقوق اللہ جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، حقوق اللہ کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت کا معنی فقط یہ نہیں ہے، عبادت کے معنی میں بڑی وسعت ہے۔ جس چیز پر اجر ملتا ہے اس کو بھی عبادت، جس بھی عمل پر اجر ملتا ہے اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے۔ تو حقوق اللہ تو چند ہے، جب ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کو ایک ماننا، خالق ماننا، یہ ساری چیزیں، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، جو ارکان اسلام ہے یہ حقوق اللہ کے اندر آتے ہیں۔ اور جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو حقوق العباد کے اندر پھر سارے اعمال آ جاتے ہیں۔ امانت کا تعلق حقوق العبد کے ساتھ ہے، صداقت کا تعلق اللہ کا حکم بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں، مسلمان ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے، اس کا مال ہم سے محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ جو تھوڑا سا مالدار ہوتا ہے وہ دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ مسلمان کا تو یہ کردار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نعمتیں ہیں۔ حصول نعمت پر تو عاجزی آنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کا شوق و جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ناشکری کے اندر آتی ہیں، یہ ہے انسان کا کردار۔ آج ہمارے ہاں لوگ جو دوسرے ممالک سے آتے ہیں کہ انگلینڈ سے یا امریکہ سے یا دیگر، تو وہ ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، یار وہاں کے لوگ جو ہیں مسلمان تو نہیں لیکن ان کا یہ کردار ہے، حالانکہ یہ کردار مسلمانوں کا تھا۔ یعنی ایمان تو ہمارے قلب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، لیکن جو ہمارے عمل سے چیزیں ظاہر ہونی چاہیے وہ غیر مسلموں کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور یقین جانیے یہ بات سن کے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے مفتی صاحب کہ جو کردار ہم مسلمانوں کو ہونا چاہیے وہ کردار وہ لوگ نبھا رہے ہیں۔ اور یقین جانیے ہم تو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں اسی کردار کو جو ہم یہاں پہ نبھا رہے ہیں وہاں پہ نبھائیں، اور جو میسج ان لوگوں کے ذہنوں میں کہ اسلام ایسا ہے، ہمارے کردار کو دیکھ کے وہ خود کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔
ویسے اصل یہ چیزیں انہوں نے اسلام ہی سے چرائی ہے، بالکل ایسا ہی۔ جن کے پاس قرآن ہے جی جی اور جن کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایسے، بہترین سیرت ہے، بالکل ایسے، یار وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ بالکل ایسے، وہ کیوں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا؟ کیوں وہ دغا کرے گا؟ کیوں وہ مکر و فریب میں مبتلا ہوگا؟ اور وہ مسلمان کیسا کہ جس کی زبان سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہاں جی، آج کا ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، مسلمان کے ملک میں رہنے کے باوجود یعنی یہاں تو چاہیے تھا کہ ہر ایک محفوظ ہو جائے۔ ہاں جی، آپ اگر نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کی خلافت اور ان زمانے کی بات کریں ہاں جی، تو جو غیر مسلم بھی مسلمانوں کے علاقے میں امان لے کر آ جاتے تھے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، تو ان کا سب کچھ محفوظ ہو جاتا تھا۔ یعنی مسلمان ہی سب کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہاں جی، آج یہ کہا جاتا ہے یہ پاکستان کے اندر جناب یہ ملک ہے مسلمانوں کا، اس کے اندر اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے نا اسلام کی روح سے تو سب سے زیادہ اقلیتوں کو، دوسرے مذاہب کو تحفظ دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو اسلام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم شخصیت تو دنیا میں نہیں ہے، اور اسلام کو لانے والے وہ تو اگر ان کا دور دیکھا جائے تو ان کے دور میں غیر مسلموں کو ان علاقوں میں جہاں پہ مسلمان تھے بڑا اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے تھے، اور بلکہ لوگ امان لے کر آتے کیوں تھے؟ صحیح بات، اسلامی ملکوں کے اندر کیوں آتے تھے لوگ؟ کافر ہوتے تھے، دارالحرب کو چھوڑ کر وہ دارالاسلام میں آ جاتے تھے۔ ہاں جی، کیوں؟ حالانکہ وہ ان کا مذہب بھی ہے، جہاں وہ رہ رہے تھے ان کا مذہب موجود ہے، ان کے سارے معاملات ہیں، اور وہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے جو ان کے رہبر و رہنما ہیں سب کچھ محفوظ ہے، موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ چھوڑ کر مسلمانوں کے ملک میں کیوں آ جاتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہاں عزت بھی محفوظ ہے، یہاں مال بھی محفوظ ہے، وہاں جان بھی محفوظ ہے۔ اور دیکھیے دیکھتے دیکھتے کیسے حالات بدل گئے ہیں، یعنی بندے کو سوچ کر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیا کردار تھا اور آج کیا کردار ہو گیا۔ دیکھیے غیر مسلم جو ہیں وہ ہم سے سیکھنا چاہیے تھا انہیں، لیکن اب ہم ان کو دیکھ کے یہ سوچتے ہیں، آج ہم یہی کر رہے ہیں، آج ہم ہر بات پہ ہم ان کو بطور مثال کے طور پر، حالانکہ مثال تو مسلمان کی ہے بے شک، اور پھر قرآن مجید نے تو ہمارے لیے بالکل واضح کر دیا کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ اور جو علامہ صاحب آپ نے پچھلی بات کی کہ ہم سے وہ چیزیں چرائی گئی ہیں، غیر مسلموں نے اپنا کردار ہم سے چرایا ہے، اور اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کے آنے سے پہلے صرف عرب ممالک میں جاہلیت نہیں تھی بلکہ پوری دنیا میں جاہلیت تھی۔ یہ یورپ کی آپ ہسٹری دیکھ لیجئے، آج سے تقریباً 500-600 سال اگر آپ پیچھے چلے، بلکہ زیادہ نہیں 300 سال بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ ایک دوسرے کو کاٹنے کے در پہ تھے۔ امریکہ کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، دیگر ممالک بھی، اور آج بھی کئی ان میں سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ عزت نام کی چیز بلکہ معاذ بھائی آپ اس سے پہلے یہ جتنے بھی یورپ ممالک ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو آج جناب ہر چیز کی انہوں نے ذمہ داری اور ٹھیکیداری لی ہوئی ہے۔ عورتوں کی بات کریں تو وہ سب سے آگے، حالانکہ اسلام نے ہی تو عزت دی ہے، اور اس سے پہلے ان کے حالات و کیفیت کیا تھی؟ تاریخ کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا تھا نا تو اس عورت کو بھی زندہ ہی ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو مسلمان نے کیونکہ کردار سے قدم پیچھے ہٹایا تو انہوں نے فوراً اس چیز کو لیا، کیونکہ اچھی چیز کو چاہے جیسا بھی انسان ہو نا، اچھی چیز کو وہ فالو کرتا ہے، اچھی چیز انسان اس کو قبول کرتا ہے۔ بالکل۔ اور مسلمان جو ہے نا، مسلمان کے لیے صرف مادی اشیاء نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر ان کو کاپی کرتے ہیں۔ اسلام کو ہم کاپی نہیں کرتے، لیکن ہمیں تو کاپی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو قرآن ہے، حدیث ہے، ضابطۂ حیات ہے، جس کو ضابطۂ حیات ہمارے لیے قرار دیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے لیے تو یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز تو واضح ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ہم للچائی نظروں سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف شیطانی وساوس ہے۔ صحیح بات۔ یہ کیا کہتے ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، بری خواہشات، جن خواہشات، کیونکہ اسلام بری خواہشات کی طرف انسان کو جانے نہیں دیتا، تو اب جو طبی طور پر جن لوگوں کی نیچر میں فساد ہے نا، وہ اس طرف جو ہے نا وہ اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں۔ تو مسلمان کا کردار کے اعتبار سے موجودہ زمانے کے اندر مسلمان شرمسار ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر مثلا سٹیج پہ ہر جگہ مسلمان باتیں کرتا رہتا ہے، گفتار، اس کا نقشہ اقبال نے کھینچا تھا کہ مسجد و بنا دی شب بار میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی ہے،
جو برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اس کے اسی کے آگے اینڈ پہ لکھتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں مو لیتا ہے, گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی نہ بنا. اب اس سے اشارہ اسی طرف ہے, کردار نہ کرنا. بات تک ہے, ہاں جی, بات تک ہم یہاں بیٹھیں گے تو اتنی لمبی طویل گفتگو کر لیں گے. دیکھیں جی وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, حالانکہ خود بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں, خود بھی یعنی خود جھوٹ بولیں گے لیکن جھوٹ پر اعتراض کریں گے. ہماری عام طور پر جو بحث مباحثہ ہمارا چلتا ہے تو ہم اس میں یہی کرتے ہیں کہ جو غلط کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں ہم وہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بھی ایسا کر رہا ہے, فلاں بھی ایسا کر رہا ہے. اور میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہاں پر ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں کردار مسلمانوں کا کردار, اور مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ دونوں احباب نے, دونوں مہمانوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا. لیکن یہاں سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کا کردار نہیں بتایا, اسلام نے پوری انسانیت کا کردار بتایا. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو غیر مسلموں نے ہم سے اڈاپٹ کی ہیں. آج ان کی انسانیت کے حوالے سے کیا نظریہ ہے, ہمارا انسانیت کے حوالے سے کیا نظریہ ہے. ہم یہاں پہ انسان کی جان کو جان نہیں سمجھتے, زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے, لیکن وہ لوگ ہمارے ہی اسلام سے ہمارے والی چیزیں لے کر زندگی کو ایک اہمیت دیتے ہیں, انسان کو ایک اہمیت دیتے ہیں. تو کچھ میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہماری کردار کشی کی ہے, صحیح, جن کی بنا پر ہمارے کردار میں فساد پیدا ہوا, بڑی حسد اور بغض, یہ سب سے اہم چیز ہے. استاد صاحب, حسد اور بغض ایک بنیادی ایسی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے کردار کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے. دیکھیے زبان کے اندر خلل آنا, سوچ میں تبدیلی آ جانا, انسان کی اخلاقیات, انسان کا اپنے اخلاقیات سے گر جانا, اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہے بغض اور حسد. حسد اور بغض, حسد اور بغض یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے اخلاق سے گر گیا ہے. آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, بلکہ پھیلائی جا رہی ہیں. نفرت عام کی جا رہی ہے. ہر بندہ دوسرے بندے سے نفرت کرتا ہے, حسد کرتا ہے, اس سے بغض رکھتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. حالانکہ حسد اور بغض کرنے سے انسان نہ تو بلند ہو جاتا ہے, اور جس کے بارے میں وہ حسد کر رہا ہے اس کے حسد کرنے سے اس کی عزت و شان و شوکت, مال جان میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں تو چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف اپنے مادی اسباب کو نہ دیکھیں, بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام بیان کی, جیسے میں حدیث جو بیان کر رہا تھا کہ ایمان کے 70 اور زائد کچھ, تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے اب ان کے اندر جب باتیں بیان ہوئی ہیں, آپ دیکھیں کہ ہم راستہ روکتے ہیں, جی ہم راستہ ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم اس راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. کیا مسلمان کا کردار یہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اسلام کی یہ شاخ ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے وہ اٹھا کر ایک طرف کر دیں. کسی کو مسکرا کر ملنا, حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, بالکل ایسے کسی کو دیکھے اور آپ مسکرائے. میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی ایک صدقہ ہے, یعنی اس کو صدقے کی اہمیت دی ہے نبی کریم علیہ السلام. صاحب ہم کیا کرتے ہیں رسمی طور پر, یعنی کہیں کسی کو سلام کہنا ہے رسمی طور پر, دل میں نیت پتہ نہیں کیا ہے, ہم نے جناب جنازے پہ جانا ہے رسمی طور پر, ہم نے کسی کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خانی کے لیے جانا ہے رسمی طور پر, ہم نے کسی کو جناب ویلکم کرنا ہے رسمی طور پر. ہر کام جب ہم رسمی کرنا شروع کر دی, حالانکہ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ ثواب کا کام ہے. ایک صحابی رسول ہے, ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ صحابی روزانہ بازار میں جاتے ہیں. حالانکہ بازار میں جانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اس کا مفہوم ہے کہ ناپسندیدہ جگہوں میں ایک جگہ بازار ہے. صحیح. اب وہ بازار جاتے تھے, ایک صحابی نے پوچھا آپ کیوں بازار جاتے ہیں؟ جی تو انہوں نے کہا میں اس لیے جاتا ہوں, وہاں پہ جا کے لوگوں کو میرے سے ملاقات ہوگی, میں ان کو سلام کہوں گا, میں نیکیاں کماؤں گا, صحیح, ثواب کماؤں گا. جی آج ہم مسلمانوں کا کردار نیکیوں میں حریص ہونا چاہیے تھا. بالکل مسلمانوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ کوئی جھوٹ بولنے بھی لگے تو اس کو کہنا بھائی یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے لگے, آج ہم ہر معاملے میں کوئی مجلس لگی ہو تو ہم مجلس میں 10 بندے بیٹھے ہیں, اس 10 بندوں میں ایک بندے کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ حدیث مبارکہ اور اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے
صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، تمام کے اندر یہ موجود ہے کہ مسلمان کسی مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ بالکل۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس معاملے میں اگر ہم غور کریں نا تو مسلمان کا کردار اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ سراپا اطاعت ہو۔ بالکل یہ جو میں نے مسلم کی تعریف کی ہے نا، المسلم، کہ مسلمان وہ ہے جو سراپا اطاعت ہے، یعنی جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پڑھنا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی ہماری جو ہے مفتی صاحب، میں یہاں پر ایک بات بیان کرنا چاہوں گا کہ اصل جو وجہ میری سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے کردار کا وہ مزہ نہ آنا جو مزہ آنا چاہیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلام کے بنیادی چیزیں سیکھنے کی جستجو اور ان پر عمل کرنے کی جستجو، شوق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں اسلام جب پھیلا ہے تو صحابہ کرام نے اپنا وقت دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنا وقت گزارا، صبح و شام ان کی تعلیمات لیں، پھر اس کے بعد وہ میدان میں اترے، پھر انہوں نے لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ تو ہم تو بنیادی طور پر سیکھنے کی جستجو ہی ہمارے اندر نہیں آ رہی، ہمارے اندر دوسری منفی چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ ابھی تک دیکھیے ہم نے جتنی بھی ڈسکس چیزیں کی ہیں، کردار کا آپ نے شروع میں ڈیفینیشن جو بیان کی تھی کہ کردار مثبت بھی ہو سکتا ہے، کردار منفی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم مثبت بات کر نہیں رہے کیونکہ مثبت بات ہے ہی نہیں مسلمانوں کے کردار میں آج، اور ہم اجتماعی طور پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل مثبت چیزیں نہیں، کوئی 5-10% مسلمان بڑے مثبت معاملات میں بھی ہیں، لیکن جب آپ اجتماعی طور پہ بات کریں گے 90% اگر لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ 10% کو نکال دیں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا کردار اس وقت اسلام سے دوری ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم ذمہ داری اٹھا لیں اسلام کو سیکھنے کی، سکھانے والے تو بہت ہیں، مفتی حضرات موجود ہیں، علامہ حضرات موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، سورس میں اویلیبل ہے، لیکن آپ 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھکوں میں بیٹھ کے کھیل میں یا دیگر معاملات میں گزار دیں گے۔ میں اپنے آپ کو شامل کریں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن ہم جس چیز کو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ ہم سیکھ نہیں رہے، اور جب ہم ایک چیز کو سیکھیں گے ہی نہیں، ہم میٹرک کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو ہمارے پیپر میں نمبر تو نہیں آ سکیں گے۔ ہم اسلام کو سیکھیں گے نہیں تو کردار تو ہمارا منفی ہونا ہے۔ ہم بنیادی طور پہ اسلام سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے، ویسے بنیادی بات یہ ہے کہ انسانیت سکھائی ہی اسلام نے۔ بالکل، یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ ٹھیک ہے نا، انسانیت کا کردار، انسانیت جو ہے نا، اس کی پہچان، اس کی معرفت اسلام نے دی ہے، ورنہ انسان تو پہلے بھی تھے نا، آج سے 1400 سال پہلے بھی انسانی شکل موجود تھی لیکن انسانیت نہیں تھی۔ انسانیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے نا۔ اور آج کل جو بنیادی چیز ہے نا، سب سے مین چیز، دیکھیں نمازی بھی ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، ہم نے سمجھا کہ شاید اسلام انہی چیزوں کا نا بڑا اہم پوائنٹ ہے، ناظرین آپ ضرور سنیے گا۔ جی جی، دھوکہ ہم کرتے ہیں، جی، جس کو ہم دو نمبری کا مطلب دھوکہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، یہ بس نماز پڑھنے کی بات ختم۔ بعض لوگ اس لیے بھی اسلام کے قریب نہیں آتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم چاہتے ہیں نا وہ ہم نہیں کر سکیں گے، حالانکہ اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ یہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام ہمیں تو بڑی وسعت دیتا ہے، لیکن اسلام ہمیں وسعت انسانیت کے دائرے میں رہ کر دیتا ہے۔ اچھا استاد صاحب، ایک ذہن کے اندر سوال آ گیا ہے، تو یہ لوگوں کے ذہن کے اندر بھی سوال ہو سکتا ہے، آتا ہو ناظرین و سامعین، کہ یہ جناب یہ آپ نے بولا کہ ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اسلام ہے، تو ایک کاروباری بندہ ہے وہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ایک کاروباری بندہ ہے، ایک دکانداری کرنے والا بندہ ہے، وہ جھوٹی قسم کھانے کے بغیر وہ کہتا ہے میرا سودا ہی نہیں بک سکتا۔ تو اس کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں نا، یہ غور کریں، یہ ذہن کے اندر یہ سوال جو پڑتا ہے، اس میں اگر ہم غور کریں تو کیا ہمارے صحابہ تاجر نہیں تھے؟ نہیں تھے، جی جی بالکل، دنیا داری کے اعتبار سے، دنیا داری کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں بھائی جان یہ جھوٹ تو بغیر بول ہی نہیں سکتے، بھائی ہمارا مال بک ہی نہیں سکتا اگر ہم جھوٹ نہ بولیں۔ یہ ایک جھوٹ کے بارے میں بات کی ہے، جی جی، حسد کے بارے میں دیکھیں، لیکن وہ صحابہ کیا تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ آئے، جی جی، تو وہاں پر جب اخوت بھائی چارہ قائم ہوا نا، تو وہ مثالیں کیا تھیں؟ وہ مثالیں یہ تھی کہ خود جو صحابہ مدینے کے اندر رہنے والے تھے، جی جی، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میرا بھی کوئی بھائی بنائیے۔ ہاں جی، اب اگر ہم اپنی زمینیں دے دی، اپنے مکان دے دیے، ہم زمینیں کیا،
استاد صاحب جانتے ہیں اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں، جی جی ٹھیک ہے، تو ایک بیوی کو طلاق دی ہے، صحیح، اس طرح کی بھی مثالیں ملتی ہیں. جی جی یعنی وہ زمانہ مختصر، وہ زمانہ تھا دینے کا، ہاں جی. یعنی جس کے پاس تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو دوں جس کے پاس نہیں. اور آج زمانہ ہے کہ جس کے پاس ہے نا وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس میرے علاوہ ہے اس سے بھی میں ہی لے لوں. اب اس میں یہ دیکھیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. علامہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ کہتے ہیں حسد نہیں کرنا چاہیے، آپ کہتے ہیں بغض نہیں کرنا چاہیے، آپ کہتے ہیں امانت دار امین ہونا چاہیے مسلمان کو، آپ کہتے ہیں زبان سے محفوظ رکھیں، ہاتھ سے محفوظ رکھیں. علامہ صاحب یہ ہو ہی نہیں سکتا، جی جی یہ ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ بات اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ دور تھا. ہاں جی. آج تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے جناب، آج ہمارے پاس وافر مقدار میں سال کا جناب خرچہ موجود ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ سال کا خرچہ موجود ہوتا ہے. اصل میں وہ اسلام تھا. وہ دور تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ان کا آپس میں پیار. اور جب تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت مبارکہ پڑھے نا تو سب سے بڑے تاجر تھے، بالکل ایسے ہی ہے. سب سے بڑے تاجر. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ان کی تاریخ کے اندر سیرت کے اندر نہیں لکھا ہوا. تو اس لیے مسلمان نے اگر دیکھنا ہے آئیڈیل کسی غیر مسلم کو نہیں بنانا. بالکل. صحابہ کرام کا کردار دیکھیے برداشت دیکھیے ان کا حوصلہ دیکھیے. اپنے گھر سے ان کو نکال دیا گیا، ان پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا. اور یہ باتیں ہیں، یہ انتہائی عام ترین باتیں ہیں. ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے تو تبھی آپ مسلمان کہلانے کے قابل ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتے. ہمارا وقت جو ہے وہ تقریباً مکمل ہوا چاہتا ہے. آج ایک اہم ترین موضوع زیر بحث رہا ہے، اور اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے تو آپ یقین جانیے کوئی بات مزید ایڈ تو نہیں کرنا چاہیں گے؟ اس میں ایک چیز ہے کہ اب یہ سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، یہ کیسے اور کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ بالکل. اخوت بین المسلمین ایک چیز ہے، یہ کیسے اور کس طرح سے قائم ہو سکتی ہے؟ بڑا بالکل جی، یہ بڑا اس کا سادہ سا سمپل سا یہ جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر بندہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے شروع کر دے نا، جی جی، تو یہ بھائی چارہ، یہ اخوت بین المسلمین قائم رہ سکتا ہے. یعنی اپنا پڑوسی ہے، پڑوسی کے حقوق پورے کرنے لگ جائے. ہاں جی. اپنا دوست ہے، والد ہے، والدہ ہے، رشتہ دار ہیں، ہر اعتبار سے وہ دیکھے نا کہ یہ مسلمان جو میرے ساتھ اس وقت بات چیت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، یار اس کا میرے پہ کون سا حق ہے اس وقت. اب ان حقوق کو اگر پورا کرنے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ بندہ بھائی چارے کی طرف چل پڑا، اپنے کردار کو بہتر کرنے کی طرف چل پڑا. صحیح. ان میں فحش گوئی نہیں ہے، صحیح. اس میں زبان درازی نہیں ہے، صحیح. اس میں حسد کرنا نہیں ہے، صحیح. اس میں سچ بولنا ہے، اس میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں، وعدہ خلافی. صحیح. حدیث کے اندر آتا ہے، میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اگر بندہ کرے تو سمجھ لے کہ بندہ اخوت بین المسلمین. اس وقت کی یہ ضرورت ہے دھوکہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مین چیز یہ ہے. آپ کوئی بات کرنے والے بھی ملیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن آج کل حاجی کا لفظ جو ہے نا یہ کتنا مشہور ہو چکا ہے. جی جی جی، صرف اس کو منفی ایک بندہ حاج کر کے آتا ہے نا، یا کوئی کہتے ہیں اے حاجی صاحب نے نہ رہن دو. ہاں جی ایسے. اب اس کو لفظ اچھا لفظ ہے حاج کرنے کے لیے نا. میں یہاں پر ایک چیز معذرت کے ساتھ مفتی صاحب دیکھیے، ہم آگے علامہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا. مسلمان ہونے کے دوسرے بے شمار معاملات ہیں. اگر ہم نے ثواب صرف اچھے کام صرف نماز اور روزے کو سمجھ لیا ہے. جی جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. صحیح. اور یہ ساری چیزیں عبادت میں ہیں. اچھا یہی میں کر رہا ہوں نا. میں علامہ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھیے ثواب کیا سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز اور روزہ، اور گناہ یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف کسی کو قتل کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے. یعنی جھوٹ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حسد کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. زمانہ یہ ہے کہ قتل کرنے کو بعض لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں. ہاں کہتے ہیں میں نے حق، پھر اس میں دلیل اسلام دیتے ہیں کہ اسلام نے کہا کہ اپنا حق لو جیسے تمہیں لینا ہو. اس چیز کو لوگوں نے
اپنی تعبیر، اسلام کی اپنی اپنی تشریحات، ہر بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ذہن میں ایک اپنی تشریح موجود ہے. دیکھیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ٹھیک ہے، اور ائمہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا کردار، اس سے بہترین تشریح آپ کو کہیں نہیں اسلام کہیں نہیں مل سکتی. اور یہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس سورسز موجود ہیں. ہم باقاعدہ یہ شو کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ باشعور ہیں، مسلمان ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان کا کردار کیا ہے تو پھر آپ کو وہ کردار پہلے سیکھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. بڑا بہترین آج کا ہمارا موضوع تھا اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں کوشش کی کہ آپ کو پیغام پہنچایا جائے. ناظرین نے بڑا ہمارا ساتھ بھی دیا، ایک ٹائم پہ 10-12 لوگ لائیو ہمیں دیکھ بھی رہے تھے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری آج کی باتوں پر عمل کریں گے. دیکھیے اپنے کردار کو مسلمان ہونے کے مطابق ڈھالیے. آپ کے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کے والد کے نام سے یا آپ کی جو نسل ہے اس سے پتہ نہیں چلنا چاہیے آپ مسلمان ہیں. آپ غیر مسلم کسی ملک میں چلے جائیں تو جو اسلام کا تصور ان کے ذہنوں میں ہے مثبت ہے، منفی نہیں ہے. اتنا منفی صرف یہی ہے دہشت گردی والا معاملہ، عمل کی وجہ سے. ہاں جی، منفی بھی ہمارے عمل کی وجہ سے ہے. لیکن ایک چیز ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ بھائی مسلمان شراب نہیں پیتے، مسلمان زنا نہیں کرتے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے. جب وہ آپ کو دیکھیں گے آپ ایسے کام کرتے ہیں تو پھر وہ یقیناً آپ کو کہیں گے بھائی آپ کیسے مسلمان ہیں اور مجھے کیسے دعوت دے رہے ہیں اس اسلام پر عمل کرنے کی. تو لہٰذا آپ کے کردار سے، آپ چاہے کسی اور ملک میں ہیں چاہے مسلمان ملک میں ہیں، اپنے کردار سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیے، نہ کہ اپنی نسل سے اور اپنی پیدائش سے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیے. زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا فیس بک پوسٹ کے ذریعے سے ہمارے اگلے پروگرام کا موضوع کیا ہوگا. اگلے سوموار انشاءاللہ ٹھیک 6 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور دونوں علماء حضرات کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.